بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اور اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب مریض کو لگتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو جاتے تھے اور اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ جب بھی کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بہ دن آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر بادشاہ نہ بنا دیں۔ بس بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے مخاطب ہو کر خطاب کیا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں پیار و محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا اور ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا حضرت عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمہ نامی ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے مالک، تو ہی میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل آمین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے
کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی، بس وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو ظاہر کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔